آج اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دیتے دل میں ٹیس اٹھ رہی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قلم بھی میرے دل سے نکلنے والے الفاظ کی شدت کو محسوس کر رہا ہو۔ پچھلے 2 سالوں میں مرشد عمران خان اور اس قوم کے درمیان جو رشتہ استوار ہوا ہے وہ شاید پہلے کبھی نہ تھا۔ یہ قوم ہر قومی و مذہبی تہوار اپنے مرشد کے ساتھ منانے پر دلی مسرت اور فخر محسوس کرتی ہے۔ اس سال جب رمضان آیا تو گزشتہ رمضان کی یاد آ گئی، جب ایک قومی لیڈر کے گھر زمان پاک، جس کو قوم آستانہ عالیہ کہتی تھی کیونکہ وہاں ان کی امید بستی تھی، وہاں اس رحمت کے مہینے میں برکتوں کا دسترخوان سجتا تھا، جہاں پنجابی، بلوچی، سندھی اور پختون سب ایک قوم کے روپ میں نظر آتے تھے۔ یوں لگتا جیسے میلوں دور بیٹھا پاکستانی بھی اس دسترخوان کا حصہ ہو۔ پھر عید کا موقع آیا، لوگ گھر بار چھوڑ کر اپنے مرشد کے ساتھ عید منانے زمان پارک پہنچ گئے۔ یوں خوشیوں اور محبتوں کی میٹھی عید دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے اس قوم سے منسلک ہر فرد کے لیے پرمسرت موقع تھی۔ لیکن اس بار ان تہواروں پر قوم اپنے قائد کی دید اور سماعت سے محروم تھی۔ آج قوم کا وہ مسیحا، قوم کا مرشد اور ہزاروں کارکنان قید و بند کی صحبتیں جھیلتے اس قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ سال اور اس سال کے دوران جہاں بہت کچھ بدل چکا ہے، ظلم اور فسطائیت کی تاریخ ترین داستانیں کئی نسلوں کی آنکھوں میں رقم ہو چکی ہیں، وہاں تہواروں پر محبتیں بانٹنے والی یہ قوم اس ظلم اور فسطائیت کی اندھیری رات میں مزاحمت کی اعلیٰ مثال بن کر ہار نہ ماننے والی قوم بن چکی ہے، اور اب تاریک رات میں روشنی کی امید یہ قوم ہے۔ کہانی تو 27 سال پہلے ایک شخص سے شروع ہوئی تھی، لیکن آج ایک قوم پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ اب وہ اپنی کہانی ظلم کے خلاف مزاحمت سے خود لکھ رہے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ ایک آزاد لیڈر ایک آزاد قوم بناتا ہے، جبکہ ایک غلام ذہن اپنی نسلوں تک کے لیے غلام پیدا کرتا ہے۔ اپنے قائد کے بغیر دل افسردہ ضرور ہے، لیکن کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ یہ قوم اپنی جدوجہد اس پوسیدہ نظام کی آخری سانس تک جاری رکھے گی۔ ہے اگر عشق کے امتحان اور بھی، تو رقص بھی اعلان فتح تک جاری رہے گا۔